additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home. आज अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अमेरिका के सदर बराक ओबामा और उनकी जमात डेमोक्रेट्स के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान इस नजर से कि आया वो दोनों हाउसेज में अपनी अक्सरियत बरकरार रखने में कामयाब होते हैं कि नहीं। बराक ओबामा के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है कि वो हुकूमत की लेजिस्लेटिव ब्रांच का कंट्रोल अपने हाथ में रख पाएंगे या नहीं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शंस को बराक ओबामा के पहले 2 साल का रेफरेंडम करार दिया जा रहा है, क्योंकि जब बराक ओबामा ने हुकूमत संभाली थी तो उन्हें कमजोर मईशत, बेरोजगारी और हाउसिंग क्राइसिस के मसाइल का सामना था। इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि वो सूरत हाल अब भी उसी तरह से कायम दायम है, यानी कि कमजोर मईशत, बेरोजगारी जिसकी शरह 9.6% तक पहुंच चुकी है, और इसके साथ साथ हाउसिंग क्राइसिस। अमेरिकी सदर बराक ओबामा के लिए ये एक बात भी इंतहाई काबिल गौर और फिक्र के बाइस है कि रिपब्लिकन्स वोटिंग में ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं, जबकि उनकी अपनी जमात यानी डेमोक्रेट्स के लोग वोटिंग में ज्यादा पुरजोश नहीं दिखाई देते। अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या डेमोक्रेट्स मजबूत होगी या फिर कमजोर से कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि बराक ओबामा की जमात के अंदर खुद उनके पार्टी के जो लोग हैं वो भी बराक ओबामा की बहुत सी पॉलिसियों से मायूस हुए हैं। जो नुक्ता नजर उठाया जा रहा है उनके खिलाफ, उसमें एक बात मईशत की जा रही है कि मईशत अभी तक बेहतर नहीं हुई है, बेरोजगारी मजीद बढ़ी है, और एक अमेरिका के लिए एक और जो अहम बात जो काबिल तशवीश है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में डॉलर कमजोर हुआ है। लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट एक मजबूत वजह इसकी बताई जा रही है, लिहाजा मजबूत डॉलर का अमेरिकी ख्वाब टूट गया है और वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बराक ओबामा की अमेरिका के अंदर पॉलिसीज के अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं वो भी इन इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकती है। बराक ओबामा ने अफगानिस्तान की जंग को गुड वार कहा था। जाहिर है कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो अफवाज को शदीद मुश्किलात का सामना है और अब शायद तालिबान से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। एक और अहम मसला जो बराक ओबामा को दरपेश है वो है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जो दिन ब दिन मजीद से मजीद कशीदा तर होती चली जा रही है। इसराइल और फलस्तीन तनाज़ा अभी तक किसी करवट नहीं बैठ पाया और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमन की उम्मीदें हैं वो अभी तक मखदूश हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया का मसला पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है और नॉर्थ कोरिया के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मजीद गैर मुस्तहकम होता चला जा रहा है। अगर अमेरिकी सदर बराक ओबामा कांग्रेस का कंट्रोल न रख सके तो आखिरी 2 साल उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इसे रिपब्लिकन अक्सरियत वाली कांग्रेस का सामना होगा किसी भी एक या दोनों हाउसेज में। लेकिन उसके साथ साथ तारीख ये भी बताती है कि बाज़ औक़ात मुखालिफ अक्सरियत रखने वाले लोगों की मौजूदगी में अमेरिकी सदर बेहतर परफॉर्म करता है, जिसकी मिसाल साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की दी जाती है कि 1994 में उसे दोनों हाउसेज में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत का सामना था, लेकिन उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अगर रिपब्लिकन्स दोनों हाउसेज में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स की नजर 2012 के इलेक्शन पर होगी और शायद अमेरिकी सदर बराक ओबामा एक ही टर्म के सदर हो सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिकी रियासतों में गवर्नरशिप के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उससे भी ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उससे ये साबित होगा कि सियासत में रियासतों के अंदर किसका होल्ड होगा। You've got a chance to change your community and your country. All you have to do is vote.
براک اوباما کے لیے کتنے اہم ہیں یہ الیکشنز، اسی پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز ڈاکٹر معید پیرزادہ نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی واشنگٹن میں رہے، آپ کی بھی ان تمام چیزوں پر نظر رہی ہوگی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے براک اوباما کو اپنی اکثریت برقرار رکھنے کا؟ دیکھیے جاوید، ہر پریزیڈنٹ کے لیے مڈ ٹرم الیکشن ایک بڑا چیلنج ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے پریزیڈنٹ براک اوباما کے لیے یہ مڈ ٹرم الیکشن بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی بات واضح ہے کہ اس الیکشن میں براک اوباما کو اور ڈیموکریٹک پارٹی کو مار پڑنے والی ہے، اور وہ مار ان کو ڈفرنٹ لیولز میں پڑنے والی ہے۔ وہ انہیں سینٹ میں بھی پڑے گی، جہاں ان کی سیٹیں ابھی بھی 60 نہیں ہیں، 59 سیٹس ہیں ان کے پاس۔ وہ مار ان کو ہاؤس میں بھی پڑے گی، جیسے عرف عام میں لوگ کانگریس کہتے ہیں۔ وہ مار ان کو اسٹیٹ لیجسلیچرز میں بھی پڑے گی، اور وہ مار ان کو گورنرشپس میں بھی پڑے گی۔ آپ یہ ذرا دیکھیے کہ تقریباً 500 کے قریب ایسی سیٹس ہیں جس کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر اکثریت نہیں رکھتے براک اوباما تو پھر ان کی جو صدارت ہے اس پر اس کا کس حد تک، اور ان کی پالیسیز پر کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت مشکل ہو جائے گا جب بھی ایک پریزیڈنٹ مڈ ٹرم الیکشن کے نتیجے میں سینٹ میں اور ہاؤس میں اپنی میجورٹی کو کھو دیتا ہے، یا اتنی بری طرح سے کھو دیتا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی بل جو منی بلز ہوتے ہیں امریکہ میں، جو لیجسلیشن ہوتی ہے جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے، جیسے سپوز ہیلتھ میں آپ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن میں کرنا چاہتے ہیں، فورن پالیسی میں کرنا چاہتے ہیں جہاں سینٹ کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تو وہ تمام جگہوں پہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی مرضی کی، اپنی منشا کی لیجسلیشن کو پاس نہیں کرا سکتا۔ پریزیڈنٹ کی مورل اتھارٹی بھی ایروڈ ہو جاتی ہے، ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ تو جب پریزیڈنٹ کی مورل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے گی تو 2012 کے الیکشن جیتنے کے چانسز جو ہیں پریزیڈنٹ براک اوباما کے وہ ریڈیوس ہو جائیں گے۔ جب وہ چانسز ریڈیوس ہو جائیں گے تو ڈیموکریٹک پارٹی نئے کنٹینڈرز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گی۔ ریپبلکن اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ 2012 کے الیکشن پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان الیکشنز کو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے؟ دیکھیں اس کا بہت خطرہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما ایک ون ٹرم ہی پریزیڈنٹ رہیں گے، انلیس کہ کوئی ایسا میریکل ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے عالمی حالات کے اندر، یا امریکہ کی اکانومی میں کوئی ایسا بہت بڑا معجزہ ہو جائے جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ایک بدقسمتی یہ بھی ہوگی پریزیڈنٹ اوباما کے لیے کہ اکانومسٹ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ شاید اکانومی اگلے 1 سال میں بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں، لیکن پریزیڈنٹ اوباما اس بہتر پرفارمنس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ اگر وہ کانگریس اور سینٹ کا کنٹرول لوز کر دیں گے تو جو نئی کانگریس اور سینٹ کی لیڈرشپ ہوگی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بونر جو اس وقت مائنورٹی لیڈر ہیں ریپبلکنز کے ہاؤس کے اندر، وہ اب ٹپڈ ہیں کہ ہاؤس کو وہ لیڈ کریں گے۔ تو جو سینٹ کو لیڈ کرتا ہے، جو ہاؤس کو لیڈ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ پالیسیز کا کریڈٹ بھی بہت حد تک لے لیتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ اگر کلیم ہی نہیں کر سکیں گے اپنی پالیسیز کا، اچھا ہمارا جو انٹرسٹ ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو پاکستان سے ہے، کہ پاکستان کیسے ایفیکٹ ہوگا ان مڈ ٹرم الیکشن سے، کیا اثرات ہم دیکھیں گے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ہمارا تو الٹیمیٹ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو آنے والی تبدیلی ہے وہ پاکستان کو، یا پاکستان یو ایس پاکستان کے ریلیشن شپ کو کیسے متاثر کرے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ کی خطے میں جو انوالومنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، اس پہ کیسے اثر پڑے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بڑے خوشکن اور بہتر پازیٹیو اور مثبت اثرات جو ہیں انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے اندر افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے مرتب کیے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک بریدنگ سپیس ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر پریزیڈنٹ، اور جس کا جو سب سے بڑا جو اس کا افیکٹ ہوگا کہ پریزیڈنٹ براک اوباما در حقیقت افغانستان میں کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، وہ کمپرومائز اگر نہیں کر سکے، یہ بھی مائنڈ میں رکھیے کہ ان کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کریں۔ اگر وہ جنگ کو ختم نہ کر سکے اس لیے کہ ان کے اوپر وار لابی کا اور ریپبلکن پارٹی کا بہت پریشر تھا، جو آخری منی بل انہوں نے پاس کرایا ہے افغانستان پہ، جو خرچے کا بل تھا، وہ بھی ریپبلکنز کی مدد سے پاس کرایا، اس کو ڈیموکریٹک سپورٹ نہیں تھی۔ اگر اب سینٹ کے اندر اور ہاؤس کے اندر ریپبلکنز واضح اکثریت میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جنگ کو... اچھا ڈاکٹر صاحب، کمزور معیشت، بے روزگاری 9.6% ہے، ڈالر ڈپریشن، یہ کس حد تک افیکٹ کرے گا؟ جاوید بہت بری طرح سے کر رہی ہیں ایکچولی۔ جو سب سے زیادہ چیز افیکٹ کر رہی ہے وہ ظاہر ہے امریکہ کا جو ڈاؤن ٹرن ہے، جو ریسیشن ہے اکانومی کا، وہی اس کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ تو پریزیڈنٹ اوباما کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے یہ اکنامک ریسیشن انہیرٹ کیا ہے۔
रिपब्लिकन्स ने जंगों पे इतना खर्चा कर दिया है, उन्होंने इस किस्म की इक़्तिसादी पॉलिसी रखी 8 साल तक जॉर्ज बुश ने, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक डाउनटर्न है। प्रेसिडेंट ओबामा ने तो बहुत कोशिश की है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की, और वो इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की 11-12 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी है, वो इतनी जल्दी स्टिमुलेट नहीं होती। उम्मीद तो यही है कि 1-1.5-2 साल में ये इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा अपनी पॉलिसीज जिसके नतीजे में इकोनॉमी स्टिमुलेट हो रही है उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।